السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم نے کل کے درس میں جنگ خندق کی جو مکمل تفصیلات تھی اس کو ہم نے سنا۔ جنگ خندق سے واپس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسی روز ظہر کے وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ حالانکہ ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار رکھا ہی نہیں، اور میں بھی قریش کا پیچھا کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں۔ اٹھیے اور اپنے دوستوں کو لے کر کے بنو قریظہ کا رخ کیجیے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے صف میں شامل ہو گئے، وہاں چلے گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کروائی، آپ نے اعلان کروایا کہ جو شخص بھی سمع و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اس کے بعد مدینہ کا انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور حضرت علی کو جنگ کا فریرہ دے کر کے آگے روانہ فرمایا۔ وہ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین انصار کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمایا۔ عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً دیار بنی قریظہ کا رخ کیا۔ محترم، یہاں ایک بڑا دلچسپ ایک مرحلہ پیش آیا ہے، یہ سننے کی بات ہے۔ ویسے تو نبی کی پوری سیرت ہمیں سننے کی ضرورت ہے، لیکن کہیں کہیں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ایک الگ سبق دے جاتا ہے۔ محترم، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں سے صحابی کو نکلنا ہے بنو قریظہ کی طرف، اور بنو قریظہ ہی جا کر کے عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی مسلمانوں نے لڑائی کا اعلان سن کر کے فوراً بنو قریظہ کا رخ کیا۔ راستے میں ہی تھے کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، تو بعض نے کہا ہم جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بنو قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں گے، حتیٰ کہ بعض نے عصر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی۔ لیکن کچھ دوسرے صحابہ نے کہا کہ آپ کا مقصود یہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد سے جلد بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی۔ البتہ جب نبی کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فریق کو سست نہیں کہا۔ میں امید کرتا ہوں یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ یعنی صحابہ کے درمیان دو جماعت ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ نبی کا حکم ہے کہ بنو قریظہ جا کر کے عصر کی نماز ادا کریں گے، اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم جلدی بنو قریظہ پہنچ جائیں اور وہاں عصر سے پہلے پہنچ جائیں گے تو عصر کی نماز وہاں ادا کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، راستے ہی میں تھے صحابہ کرام تو نماز کا وقت ہو گیا، تو صحابہ نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ کے نبی کا یہ بھی حکم ہے کہ نماز کو اس کے مقررہ اوقات میں پڑھو، تو صحابہ کرام نے اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض صحابہ نے راستے میں ہی نماز ادا کی اور بعض نے بنو قریظہ میں جا کر کے نماز ادا کی۔ لیکن جب یہ دونوں معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کوئی نکیر نہیں فرمائی، گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد پر بہترین طریقے سے عمل کیا۔ بہرخیر مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر دیار بنو قریظہ میں پہنچا، نبی کے ساتھ شامل ہوا، بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے یہود کے سامنے 3 متبادل تجویز پیش کی، یعنی کہ 3 آپشن دیا، یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر کے اپنی جان، اپنی مال، اپنے بال بچوں کو محفوظ کر لیں۔ کعب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیں،
پھر تلوار سونت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے ٹکرائیں. اس کے بعد یا تو فتح ہوگی یا سب کے سب مارے جائیں. تیسرا آپشن تھا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے سنیچر کے دن پل پڑے کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی. لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن کو منظور نہیں کیا، کوئی بھی تجویز منظور نہیں کی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے جھلا کر کے کہا، غصے میں کہا کہ تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری. ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک راستہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے رابطہ قائم کر لیں، ممکن ہے کہ پتہ لگ جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا کیا نتیجہ ہوگا. چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. ابو لبابہ ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں رہتے تھے. جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے. اس کیفیت کو دیکھ کر کہ حضرت ابو لبابہ پر دقت طاری ہوئی، آپ کے تھوڑی سے نرم پڑ گئے. یہود نے کہا، ابو لبابہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا ورنہ ذبح کر دیے جاؤ گے. لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے. چنانچہ وہ نبی کے پاس واپس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے اور آئندہ بنو قریظہ کے سرزمین میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. ادھر اللہ کے رسول محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی. جب تفصیلات کا اللہ کے نبی کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہی کام کر بیٹھے تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کر لے. محترم ناظرین، یعنی جو معاملہ نبی کی طرف سے ہونا تھا کہ اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا، آپ نے صرف یہ انجام کو کھول کر کے ان کے درمیان بیان کر دیا، صرف اس بنیاد پر کہ میں نے اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. محترم ناظرین، صحابہ کرام کا ایمان دیکھ سکتے ہیں آپ، اور صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو تھوڑا وزن کر کے دیکھیں، کیا ہمارا ایمان اس کے قریب بھی پہنچ سکتا ہے؟ نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری کا جو جذبہ صحابہ نے دکھایا ہے، ہمیں دکھانے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی غلطی ہوئی اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ لیا، اس وقت تک کے لیے یا تو اللہ کے نبی کھول دیں یا میرے توبہ اللہ رب العالمین قبول کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی وحی آئے گی جب ہی ہم ان کے رسی کو کھول سکتے ہیں. ادھر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ نبی کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو بھی فیصلہ مناسب سمجھیں کریں. حالانکہ بنو قریظہ کے ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان خورد و نوش تھا، یعنی کھانے پینے کے سامان موجود تھے، ان کے پاس پانی کے چشمے بھی تھے، کنویں بھی تھے، مضبوط اور محفوظ قلعہ تھے. دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون منجمد کر دینے والے جاڑے اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے. آغاز جنگ خندق کے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب صحابہ کرام پوری طور پر تھکے ہوئے تھے، چور چور تھے. لیکن جب نبی یہ بنی قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے. پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہما نے پیش قدمی فرمائی اور حضرت علی نے غرض کر کے یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حضرت حمزہ نے چکھا یا ان کے قلعہ فتح کر کے رہوں گا. حضرت علی کا یہ عزم سن کر کے، یہ ارادہ سن کر کے بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دیا کہ جو فیصلہ آپ ہمارے لیے کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے. چنانچہ محمد بن مسلم انصاری کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی ان تمام کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا. قبیلہ اوس کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پرداز ہوئے کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے.
جو بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہذا ان پر احسان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد ابن معاذ کے حوالے ہے۔ اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کو بلا کر کے بھیجا۔ وہ مدینہ میں تھے، لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے، کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کی رگیں کٹ جانے کے بعد نس کٹنے کے سبب زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں گدھے پر سوار کر کے نبی کی خدمت میں لایا گیا۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا، کہنے لگے اے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا بنایا ہے، کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں۔ مگر وہ چپ چاپ تھے کہ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی۔ اس کے بعد جب سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ کر جاؤ۔ لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتار لیا تو آپ نے فرمایا اے سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ یعنی کہ ان کا اشارہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرودگاہ کی طرف تھا، مگر اجلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی۔ حضرت سعد نے کہا تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور مال غنیمت کو تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ محترم ناظرین، سعد ابن معاذ کا فیصلہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس واقعہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قبیلہ ہمارے حلیف ہیں تو جس طریقے سے ہم احسان کا جو چاہیں ہم اس قوم کے ساتھ احسان کریں، اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ اوس یعنی خزرج کے جو بھی حضرت سعد ابن معاذ جو سردار تھے انہیں کے سپرد کر دیا۔ لیکن فیصلہ حضرت سعد ابن معاذ نے وہی کیا جو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو فیصلہ 7 آسمان پر طے ہوا تھا۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک وعدہ خلافی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزیں، 300 زرے اور 500 ڈھالیں مہیا کر رکھی تھی، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی اس کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئی، پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ کارروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باقی ماندہ قیدیوں نے اپنے سردار کعب ابن اسد سے پوچھا کہ کیا آپ کا اندازہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا ہے، جانے والا پلٹ نہیں رہا ہے؟ یہ خدا کی قسم قتل ہے۔ بہرکیف ان سب کی یعنی کہ جن کی تعداد 6 یا پھر 700 کے درمیان تھی، تمام کی گردنیں مار دی گئیں۔ اس کارروائی کے ذریعے غدر و خیانت کے ان سانپوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، یعنی کہ جن لوگوں نے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، ان تمام لوگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جنہوں نے پختہ عہد و پیمان بھی توڑ دیا تھا، مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کر کے جنگ کے اکابر مجرمین کو، بڑے بڑے مجرمین کا کردار ادا کیا، اب وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا جو شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم حوی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ شخص ام المؤمنین حضرت صفیہ کا باپ تھا۔ قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا تھا، کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص جب کعب ابن اسد کو غدر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا، اب اسی وعدے کو نبھا رہا تھا۔
اسے جس وقت خدمت نبوی میں لایا گیا تو وہ ایک جوڑا زیب تن کیے ہوا تھا، جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگلی پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا باندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ سنیے، میں نے آپ کی دشمنی پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے وہ کبھی غالب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، اللہ کے فیصلے میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو تقدیر کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ اس واقعہ میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چکی کا پاٹ پھینک کر کے انہیں قتل کیا تھا، اسی کے بدلے میں اسے قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے۔ چونکہ حضرت عطیہ قرظی کو ابھی بال نہیں آئے تھے، لہذا انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ مسلمان ہو کر کے شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ مطلب یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ یعنی کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ جو لوگ نابالغ نہیں ہیں اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو لوگ نابالغ ہیں اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ یہاں زیر ناف بال آ چکے ہیں، اس بات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ثابت بن قیس نے گزارش کی کہ زبیر بن باطا اور اس کے اہل و عیال کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے، ان کی گزارش منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو میرے لیے ہبہ کر دیا ہے، اور میں ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، یعنی کہ تم بال بچوں سمیت آزاد ہو۔ لیکن جب زبیر بن باطا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا ثابت، تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو۔ چنانچہ اس کی بھی گردن مار کر اسے اس کے یہودی دوستوں تک پہنچا دیا گیا۔ البتہ حضرت ثابت نے زبیر بن باطا کے لڑکے عبد الرحمن کو زندہ رکھا، چنانچہ وہ اسلام لا کر کے شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون حضرت ام المنذر سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ سموال قرضی کے لڑکے رفاعہ کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ ان کی بھی گزارش اللہ کے نبی کے یہاں منظور ہوئی اور رفاعہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے رفاعہ کو زندہ رکھا اور وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ چند اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لہذا ان کی بھی جان و مال اور ان کی اولاد کو محفوظ رکھا گیا۔ اسی رات عمر نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریظہ کی بدعہدی میں شرکت نہیں کی تھی باہر نکلا۔ اسے پہرہ داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، لیکن پہچان کر کے چھوڑ دیا، پھر معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ بنو قریظہ کے مال کو اللہ کے نبی نے خمس نکال کر کے تقسیم فرما دیا۔ شہ سوار کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑے کے، اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ محترم ناظرین، ہم نے اس سے پہلے بھی مال غنیمت کے تعلق سے بتایا تھا کہ مال غنیمت کو بھی 2 طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی جو لوگ سواری کے ساتھ میدان جنگ میں شرکت کی ہے انہیں 2 حصہ دیا جاتا ہے، اور جو لوگ پیدل شرکت کی انہیں 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری کی نگرانی میں نجد بھیج کر کے ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمر بن خنافہ کو منتخب کیا۔ یہ ابن اسحاق کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں، لیکن کلبی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سن 6 ہجری میں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بقیع میں دفن فرما دیا۔ بقیع یہ جسے جنت البقیع کے نام سے جانا جاتا ہے، محترم اس کو جنت البقیع کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ اس کا نام ہے بقیع الغرقد۔ بقیع الغرقد قبرستان ہے وہ، تو بقیع میں دفن کر دیا گیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے۔ چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا، اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر کے بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے، وہ یہ دیکھ کر کے چونکے کہ ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، خیمے والو، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟
دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھارا رواں تھی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی ہے اور یہ صحیح ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، حدیث کے اندر میں یہ بھی آتا ہے کہ تقریباً 70,000 فرشتے حضرت سعد بن معاذ کی جو جنازہ تھا ان کو اٹھائے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن پر قریظہ کے ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک کر کے مارا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرے کے دوران وفات پائی۔ جہاں تک حضرت لبابہ کا معاملہ ہے جو پیچھے گزرا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک پلڑ میں، ایک کھمبے میں اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ وہ 6 رات مسلسل کھمبے میں یعنی کہ ستون سے بندھے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کے کھول دیتی تھی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر کے پھر اسی ستون میں اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح دم ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ حضرت ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرماتے۔ حضرت ابو لبابہ کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے مجھ سے کہا، اے لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی ہے۔ جس سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کوئی اور بھی نہیں کھولے گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے اور جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا۔ یہ غزوہ ذی قعدہ میں پیش آیا، 25 روز تک محاصرہ قائم رہا۔ اللہ نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت ساری آیات نازل فرمائی اور دونوں غزووں کی اہم جزئیات پر تبصرہ فرمایا ہے۔ مومنین اور منافقین کے حالات کو بیان فرمایا، دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا ہے اور اہل کتاب کی جو بدعہدی ہے اس کے نتیجے پر اللہ رب العالمین نے روشنی ڈالی ہے۔ محترم ناظرین، جنگ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد غزوہ بنو مصطلق، اس دوران یعنی کہ جنگ خندق اور بنو قریظہ کی جو بھی تفصیلات ہم نے ابھی پڑھی ہے، ابھی اس کے بعد ایک اور جنگ کا ذکر آئے گا جسے غزوہ بنو مصطلق کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ سے پہلے چند مہمات جو شروع ہوئی ہے اس کا ذکر ہم انشاءاللہ ابھی کریں گے۔ غزوہ احزاب و قریظ کے بعد کی جنگی مہمات، سلام بن ابی الحقیق کا قتل، جس کی کنیت ابو رافع تھی، یہود کے ان اکابر مجرمین میں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا اور مال اور رسد سے ان کی مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتا تھا، اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے نبی سے اس کے قتل کی اجازت چاہی، چونکہ اس سے پہلے کعب ابن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ ہم بھی انجام دیں، اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جلد بازی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دی لیکن تاکید فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا۔ یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس جماعت نے سیدھے خیبر کا رخ کیا کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا۔ جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھور نگر لے کر کے واپس ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیرا اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے، دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کے کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آتا ہے تو آ جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھونٹی پر چابیاں لٹکا دی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہر طرف سکون ہو گیا تو میں نے اٹھ کر کے چابیاں لی، دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع بالا خانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اہل مجلس چلے گئے تو میں اس کے بالا خانے کی طرف چلا۔ محترم ناظرین، یہ بھی بڑا دلچسپ مرحلہ تھا
بہت ہی زبردست باتیں ہیں اس کے اندر میں، اور صحابہ کرام کی جمع مردی اور شجاعت مندی اور ہمت کا ایک بہترین ایک تمثیل ہے اس کے اندر میں۔ بہرحال حضرت ابو رافع وہاں دروازہ جیسے کھولتا تھا اس کے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے ابو رافع کو قتل کر لوں گا۔ اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا، لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں، یعنی کہ ایک دم اندھیرے کوٹھری میں تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے، اس لیے میں نے کہا ابو رافع۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا، اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ ادھر اس نے زور کی چیخ ماری، لہذا میں جھٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا اور آواز بدل کر بولا ابو رافع۔ یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے، اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں، پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، پنڈلی سرک گئی۔ میں نے پگڑی سے اسے کس کر کے باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور جی میں کہا کہ آج جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ جب مرغ نے بانگ دی تو موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ اے میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا بھاگ چلو، اللہ نے ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ کرام گھسے تھے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی، اور جس صحابی نے اس کے اوپر میں تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن انیس تھے، یا عبداللہ بن انیس تھے، عبداللہ بن انیس تھے۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لائے اور قلعہ کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی، اسی میں گھس گئے۔ ادھر یہود نے آگ جلائی اور ہر طرف دوڑ کر کے دیکھا۔ جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عتیق کو لاد کر نبی کی خدمت میں لے آئے۔ اس سریہ کی روانگی ذیقعدہ یا ذی الحجہ سن 5 ہجری میں زیر عمل آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احزاب اور قریظہ کی جنگوں سے فارغ ہو گئے اور جنگی مجرمین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور اعراب کے خلاف تعدیبی حملے شروع کیے جو امن و سلامتی کے راستے میں سنگ گراں بنے ہوئے تھے۔ قوت قاہرہ کے بغیر پرسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ ذیل میں اسی سلسلے کے چند غزوات اور سرایہ کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے۔ سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احزاب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی۔ یہ 30 آدمیوں کی مختصر سی نفری پر مشتمل تھا۔ اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقہ میں ذریہ کے آس پاس قرطہ نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ ذریہ اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ روانگی 10 محرم سن 6 ہجری کو عمل میں آئی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد وہاں سے بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لی اور محرم میں 1 دن باقی تھا کہ مدینہ آ گئے۔ یہ لوگ بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال حنفی کو بھی گرفتار کر لائے تھے۔ وہ مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک خیر ہے، اگر تم قتل کرو تو یہ خون والے قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو چاہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ دوبارہ گزرے تو پھر آپ وہی سوال و جواب ہوا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے کہ آپ قیدیوں کے ساتھ بھی کس طریقے سے حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ صحابہ سے فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دو، صحابہ نے آزاد کر دیا۔ ثمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آپ کے پاس واپس آ کر کے مشرف باسلام ہو گئے۔ پھر کہا خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا ارادہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش رہو اور حکم دیا کہ آپ عمرہ کر لیں۔ جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا ثمامہ تم بددین ہو گئے ہو؟ ثمامہ نے کہا نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں، اور سنو خدا کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ نبی اس کی اجازت نہ دے دیں۔ یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وطن واپس جا کر کے مکہ کے لیے غلہ کی جتنی بھی روانگی تھی آپ نے بند کر دی، جس سے قریش مشکلات میں پڑ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ آپ حضرت ثمامہ کو خط لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ دوسرا ہے غزوہ بنو لحیان۔ بنو لحیان یہ وہی ہیں جنہوں نے مقام رجیم میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں ان لوگوں نے بے دردی سے ان دونوں صحابہ کو قتل کر دیا، لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا، اس وقت مسلمانوں اور قریش و عرب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن جب کفار مکہ کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے ارادے کمزور پڑ گئے، انہوں نے حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجی میں جو 10 صحابہ قتل کیے گئے ہیں اس سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ اپنے ربیع الاول یا جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں 200 صحابہ کی معیت میں ان کا رخ کیا، مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جانشی بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یلغار کرتے ہوئے امج اور عصفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں، جہاں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، پہنچے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی۔ ادھر بنو لحیان کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے، ان کا کوئی آدمی گرفت میں نہ آ سکا۔ آپ نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا، اس دوران سریے بھی بھیجے لیکن بنو لحیان نہ مل سکے۔ اس کے بعد آپ نے عصفان کا ارادہ کیا اور وہاں سے 10 شہسوار کراغ الغمیم بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ کے آنے کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ لگاتار فوجی مہمات اور سریے روانہ فرماتے گئے۔ کچھ سریہ کا ذکر کر کے میں انشاءاللہ درس کا خاتمہ کروں گا۔ سریہ غمر، یہ ربیع الاول یا ربیع الاخر میں حضرت عکاشہ بن محسن کو 40 افراد کی کمان دے کر کے مقام غمر کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگا اور مسلمان ان کے 200 اونٹ مدینہ ہانک کر کے لے آئے۔ اور سریہ ذوالقصہ اسی ربیع الاول یا ربیع الاخر سن 6 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذوالقصہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو ثعلبہ کے دیار میں واقع تھا۔ دشمن جس کی تعداد 100 تھی کمین گاہ میں چھپ گیا، اور جب صحابہ کرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے، اور وہ بھی زخمی ہو کر کے۔ سریہ ذوالقصہ 2، پہلے سریہ ذوالقصہ کے اندر میں صحابہ کرام مارے گئے، شہید ہو گئے۔ سریہ ذوالقصہ 2 محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں کی شہادت کے بعد ربیع الاول ربیع الاخر سن 6 ہجری ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو عبیدہ کو ذوالقصا کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے 40 افراد کی نفری لے کر کے صحابہ کرام کی شہادت گاہ کا رخ کیا۔ رات بھر پیدل سفر کر کے علی الصباح بنو ثعلبہ کے دیار میں پہنچتے ہی چھاپا مار دیا، لیکن بنو ثعلبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مویشی اور بکریاں آپ کے ہاتھ لگیں۔ سریہ جموم، یہ سریہ زید بن حارثہ کے زیر قیادت ربیع الاخر سن 6 ہجری میں جموم کی جانب روانہ کیا گیا۔ جموم یہ مر الزہران، موجودہ وادی فاطمہ، ابھی اس کا نام وادی فاطمہ ہے، میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا وہ گرفت میں آئی۔ اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں سے بہت سے مویشی، بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب لے کر مدینہ واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصنی عورت کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ سریہ عیس، یہ سریہ 170 سواروں پر مشتمل تھا اور اسے بھی حضرت زید بن حارثہ کی زیر قیادت جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں عیس کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس مہم میں قریش کے قافلے کا مال ہاتھ آیا جو نبی کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، جس کے بارے میں ہم نے تفصیل بتائی تھی۔ جب یہ قیدی بن کر کے بدر میں آئے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے فدیے کے طور پر اپنی ماں کا دیا ہوا ہار آپ کی خدمت میں روانہ کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لوٹا دیا تھا۔ بہرحال ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ گرفتار نہ ہو سکے، لیکن بھاگ کر سیدھے مدینہ پہنچے اور حضرت زینب کی پناہ لے کر کے ان سے کہا کہ وہ نبی سے کہہ کر کے قافلے کا مال واپس دلوا دیں۔ حضرت زینب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ کرام سے اشارہ کیا کہ آپ مال واپس کر دیں۔ صحابہ کرام نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب کچھ واپس کر دیا۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی، پھر مسلمان ہو کر کے آپ مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے حوالے کر دیا، جیسا کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالہ کیا تھا کہ اس وقت تک کفار پر مسلمان عورتوں کے حرام کیے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ آپ نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا یا پھر یہ کہ 6 برس کے بعد رخصت کیا تھا، تو یہ نہ مانن صحیح ہے نہ سندن صحیح ہے، بلکہ دونوں لحاظ سے یہ ضعیف روایت ہے۔ اور جو لوگ اسی ضعیف حدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متضاد بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو العاص سن 8 ہجری کے اواخر میں مکہ فتح سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 کے اوائل میں زینب کا انتقال ہو گیا تھا۔ حالانکہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان بھی لی جائیں تو یہ تضاد بالکل واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابو العاص کے اسلام لانے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے وقت حضرت زینب زندہ ہی کہاں تھی کہ انہیں ان کے پاس نکاح جدید یا پھر نکاح قدیم کی بنیاد پر ابو العاص کے حوالے کیا جاتا ہے؟ ہم نے اس موضوع پر صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ بلوغ المرام میں اس کی تفصیل گفتگو ہے۔ مشہور صاحب مغازی موسیٰ بن عقبہ کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ واقعہ سن 7 ہجری میں ابو بصیر اور ان کے رفقا کے ہاتھوں پیش آیا تھا، لیکن یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے، یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ سریہ واد القریٰ، یہ سریہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید تھے۔ وہ رجب سن 6 ہجری میں وادی القریٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا، مگر وادی القریٰ کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ کو شہید کر دیا اور صرف 3 بچ سکے، جن میں ایک خود حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے تھے۔ سریہ خبت، اس سریہ کا زمانہ رجب سن 8 ہجری بتایا جاتا ہے، مگر سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے 300 سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ قریش کے قافلے کا پتہ لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کے کھانا پڑا، اس لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا تھا۔ خبت کہتے ہیں جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں۔ آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے۔
لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ نے اسے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہی سمندر نے عنبر نامی ایک مچھلی پھینک دی۔ محترم حدیث کے اندر میں اس عنبر نامی مچھلی کا ذکر موجود ہے، جس سے کہا جاتا ہے کہ آدھے مہینے تک کھاتے رہے صحابہ کرام، 300 افراد پر مشتمل جماعت تھی، اور اس کا تیل بھی نکالتے رہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر آ گئے، یعنی کہ ہم خوب موٹے ہو گئے، خوب تندرست ہو گئے، طاقتور ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا، اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا۔ اب محترم ناظرین، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی وہ مچھلی رہی ہوگی کہ جس کے بیچ سے اونٹ پر سوار آدمی نکل گیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے، یہ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ توشے کے طور پر رکھ لیا۔ جب مدینہ پہنچے تو نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت اگر تمہارے پاس موجود ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کی خدمت میں بھی کچھ گوشت بھیج دیا ہے۔ اور اوپر جو بھی کہا گیا ہے اس واقعے کے سیاق سے یہ سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان قریش کے کسی قافلے سے تعرض نہیں کرتے تھے، یعنی بھاگتے نہیں تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سریہ خبط سن 8 ہجری میں نہیں بلکہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ محترم ناظرین، اسی واقعہ پر آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔